بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے، جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین احمد کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ساری زندگی میں اور آپ اس نعمت کا شکر ادا کرے پھر بھی اس نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج جس معاشرے میں، جس ماحول میں ہم جی رہے، دین احمد کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے، قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، شریعت کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے، وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے، وہ تعلق اتنا کمزور ہو گیا ہے، اگر میں کہوں تو فضول نہ ہوگا، اس دین کی جو ہمارے دلوں میں اہمیت ہونی چاہیے وہ مسلمانوں اب باقی نہیں رہی۔ اسی وجہ سے آج ہم پر حالات ہے۔ اصل نقصان، آج ہم دین سے دور ہوئے، ہمارے بچے دین سے دور ہو گئے، مدارس سے دور ہوئے، مکاتب سے دور ہوئے، قرآن سے دور ہوئے، مسجدوں سے دور ہوئے۔ اصل نقصان مسلمانوں پتہ ہے کہاں سے چلتا ہے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ مسلمان کی عادت ہے وہ ابتدا پہ غور نہیں کرتا، انجام کی دم پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ماں ہے نا، ماں، ہم نے غلطی یہاں سے کی ہے، یہ وہ کالج ہے، یہ وہ یونیورسٹی ہے، یہ وہ درسگاہ ہے جس سے نبی بھی بے نیاز نہیں، کتب اس گود میں پلتا ہے، ابدال اس گود میں پلتے، غوث اس گود میں پلتے، بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ کی تعریف ان کی والدہ کے سامنے لوگوں نے بہت کی، ہنس کے کہنے لگی ٹھیک ہے میرے بیٹے کی تعریف تو تم کر رہے ہو، لیکن مجھ سے بھی پوچھو نا، 2.5 سال میں نے دودھ پلایا، قسم لے لو ایک دن بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو
نبی کے فرمان کو مسجدوں میں مدرسوں میں قید کر لیا، اور ماں کا بھی قصور ہے، بچپن سے ہی دماغ خراب، قرآن کی بے حرمتی۔ ایک بچہ ماں کا جب اسکول جاتا ہے صبح کو اٹھ کر پانی گرم کرتی ہے، نہلاتی ہے، منجن استعمال کراتی ہے، دھلی ہوئی وردی پہناتی ہے، سرما سیائی تیل کنگا سب کچھ پورا کر کے بغل میں بستہ دیتی ہے، اور وہ بچہ بڑا چالاک ہوتا ہے، انگریز کی طرف چلا ہے نا، اماں کی طرف منہ کر کے کہتا ہے امی پنسل بھی لینی ہے، کتابیں بھی خریدنی ہے، قلم بھی لینا ہے، کاپی بھی ختم ہو گئی ہے، ماسٹر بھی چندہ مانگ رہا تھا، 2 4 10 روپے لیے بغیر جاتا نہیں۔ اسی ماں کا جو بچہ قرآن پڑھنے جائے وہ برابر میں کھڑا ہو کے کہہ دے، جب وہ اسکول والے بچے کو نہلا رہی ہے، امی میرا بھی منہ دھو دے میں بھی مدرسے جاؤں گا، تو کہتی ہے منج مسجد کو تیرا استاد مر جائے گا، تیرا منہ نہیں دھلا سکتا۔ کون سا قرآن؟ آج ہماری نسل قرآن رمضان کے علاوہ قرآن نہیں پکڑتی۔ ایسے ایسے حالات، بیماریاں، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، مر رہے، ہزاروں لوگ مرتے، کتنے علماء چلے گئے، کتنے لوگ مر گئے، تھک گئے لوگ، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے پڑھتے۔ مسجدوں کا آج بھی وہی حال ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق آج بھی وہی ہے۔ ایسے حالات میں بھی فلم بھی چلتا ہے، سود بھی چلتا ہے، گانے بھی بجتے۔ آج ہم نے مسلمانوں قرآن کو بے وارثہ کلام سمجھ لیا ہے۔ فرمایا تنزیل من رب العالمین، کوئی امریکہ والوں کا کلام ہوگا، کوئی روس والوں کی زبان ہوگی، کوئی برطانیہ والوں کی زبان ہوگی، میں خداوند کریم کا کلام ہوں۔ اے لوگو تمہیں میرا ادب کرنا ہے، فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، میں وہ مقدس کلام ہوں، میں وہ مالک کائنات کا کلام ہوں، مجھے بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ آج ہماری توجہ نہیں، بڑے بڑے سرمایہ داروں کے بچے قرآن نہیں پڑھتے، بڑے بڑے مالدار لوگ قرآن نہیں پڑھتے، مالداروں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی۔ ارے تم کیا جانو یہ کون سا قرآن ہے؟ میرا نبی، تمہارا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، چاند سورج ستاروں کے نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، پتھر کی ایک ایک کنکر کا نبی، درخت کے ایک پتے کا نبی، پھول کی خوشبو پتیوں کا نبی، مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر اللہ کا قرآن پڑھا۔ آج ہم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ ہزاروں صحابہ کرام گواہ، ایک ایک وقت میں بھوک کی وجہ سے 2 پتھر پیٹ پہ باندھ کے اللہ کا قرآن پڑھا۔ ہزاروں نعمتیں ہم رگڑتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ آواز آتی ہے وہ لوگوں، پہلی امتوں نے بھی اپنے اپنے نبی کے دین سے بغاوت کی، عملی بھی بغاوت کی، قولی بھی بغاوت کی۔ میں خدا کی طاقت کمزور نہیں ہو گئی، میں وہ خدا ہوں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ شام کو سوئے، رات کو سوئے، بڑے آدمی، بڑے بڑے خوبصورت قد و قامت والے آدمی، بڑی بڑی حسینہ عورتیں صبح کو اٹھے ذلیل بندر بن گئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبرائیل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے۔ میں وہ خدا ہوں، اللہ عزیز ذو انتقام، میں پکڑنے پہ آؤں، چھڑانے والا کوئی نہیں۔ کون چھڑا سکتا ہے؟ کس کی جرأت ہے، کس کی مجال ہے کہ اس خالق زمین و آسمان کے سامنے دم مارے؟ جس قرآن کو اللہ پاک کی زبان نے عطا فرمایا، جس قرآن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
زبان مبارک نے 23 برس اس طرح سے کھڑے ہو کر کے تلاوت فرمایا، خداوند قدم مبارک پہ فرما جاتا تھا۔ جس قرآن کو جبرائیل امین کی زبان نے تلاوت کیا، جس قرآن کو 1,29,000 صحابہ نے تلاوت کیا، جس قرآن کو سیدنا حسین نے نیزے کی نوک پہ پڑھا، جس قرآن کو بلال نے تپتے ہوئے کوئلوں پہ پڑھا، جس قرآن کو صحابہ نے تلواروں کے سائے میں پڑھا، جس قرآن کو غوثوں نے، قطبوں نے، ابدالوں نے، اولیاء کرام نے، علماء کرام نے ساری زندگی پڑھا۔ ارے مسلمانوں، آج ہم نے قرآن کو مردوں کے لیے سمجھ رکھا ہے۔ سونا زندوں کے لیے، چاندی زندوں کے لیے، کار موٹر اسکوٹر ہوائی جہاز زندوں کے لیے، کوٹھی بنگلہ زندوں کے لیے، عطا تخت و تاج حسن و جمال باغ و بہار زندوں کے لیے، اللہ کا قرآن مردوں کے لیے۔ کوئی مرے گا نا پھر قرآن کا داخلہ کھلتا ہے، اور وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے۔ 80 سال کی نمازیں 1 گھنٹے کے قرآن میں ختم ہو جائیں گی۔ 80 سال کی بدمعاشی، بدکاری، جھوٹ، حرام خوری 1 گھنٹے میں ختم ہو جائیں گی۔ اور پڑھتے بھی ایسے ہیں جو کبھی جانتی سیکھا ہی نہیں، پڑھتے سورہ اخلاص انگلی گھماتے 28ویں پارے۔ کئی مکان، کئی گھر ایسے مل جائیں گے جن گھروں میں آج بھی فلم چلتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، اس حالات سے پناہ مانگو، اس معاشرے سے پناہ مانگو، لوگ اتنے بگڑیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ لوگوں جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلے گا، جنازے کے ساتھ بڑا لمبا چوڑا ہجوم ہوگا، جنازہ بڑی شان والا نکلے گا۔ حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی موجود نہیں۔ آج بغیر کلمے کے لوگ مر رہے، ہسپتالوں سے فون آتے ہیں کہ تمہارے رشتہ دار کی باڈی لے جاؤ، تب پتا چلتا ہے کہ آئے دنیا سے کیسے چلے جاتے لوگ۔ کتنوں کو جنازہ نہیں ملتا، کتنوں کو کفن نہیں ملتا۔ آج تک ہم سنتے آئے تھے کہ کفن نہیں ملتا، کیا ایسے تو کیا حالات بنیں گے، کفن نہیں ملے گا۔ آج دیکھو کتنوں کو کفن نہیں ملتا، کتنوں کو نماز جنازہ نہیں ملتی، 4 دن کے بعد پتا چلتا ہے کہ تدفین بھی ہو گئی۔ ٹیلی ویژن کی بیماری، موبائل میں فلم کی بیماری، بڑے بڑے اچھے حجی نمازوں کے گھروں میں ٹیلی ویژن کی بیماری آئی۔ ارے حجی صاحب آپ کے گھر میں، ارے کیا کرے بچے مانتے نہیں، ارے سارے بچے بدماش بن گئے، تیرے حج کا کیا بنے گا؟ جن آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کیا، جن آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کیا، جن آنکھوں سے مدینہ کی گلیوں کا دیدار کیا، ان آنکھوں سے ننگا ناچنا دیکھ توہین ہوگی۔ شرم کرو مسلمانوں، قرآن پڑھو، نمازیں پڑھو۔ کیا بنا دیا ہم نے معاشرے کا؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے آج ہم 4 دن ادب نہیں جانتے۔ صحابہ نے ساری زندگی ادب ساری زندگی ادب کے ساتھ گزاری۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے۔ ارے وہ لوگوں، صدیق اکبر کی کیا بات کروں، صدیق وہ جوان ہے جس نے نبی کی پہلی آواز پہ لبیک کہا، نبی کے اعلان پر گردن جھکائی، نبی کا دامن پکڑا، حضور کی سنگت اختیار کی، ایسا ساتھ گیا، ایسا ساتھ گیا، آج تک واپس نہ آیا۔ یار ہو تو ایسا ہو،
کتنی نبھائی. اور ذرا سوچو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال, چار بیٹیاں گھر میں موجود ہے, کئی ازواج مطہرات پہلے ہی سے گھر میں موجود ہے. کون بیٹی دے گا ایسے موقع میں؟ اتنی عمر ہو, چار بیٹیاں ہو, کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کون باپ اپنی بیٹی دے گا؟ ابو بکر نے اپنی 6 سالہ لڑکی کا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے حوالے کر دی. اگر ہمارے دروازے پہ کوئی بڑا افسر آ جائے نا, پھولے نہیں سمائے گا, زمین سے 200 گز اوپر چلتے, کتنے خوشی میں مر جاتے, برداشت نہیں ہوتا. ہاں دیکھو دروازہ صدیق اکبر کا ہے اور دلہا امام الانبیاء ہے. در صدیق کا ہے, دلہا کالی کملی والا ہے. اور کون سا ابو بکر جس نے مال بھی, آل بھی, جان بھی, سب کچھ قربان کر دیا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات میں ہجرت ہوئی ہے, صدیق اکبر کے والد اس وقت تک مسلمان نہیں بنے تھے. بڑی عمر کا آدمی تھا, آنکھوں سے بھی معذور تھا. صبح آیا اور آ کے اپنی پوتیوں سے کہنے لگا, بیٹیوں میں تو مر گیا, رات بھر میں تمہاری وجہ سے فکر میں سویا نہیں ہوں. ساری رات مجھے اس بات میں فکر مند تھا کہ وہ ایک پھوٹی کوڑی بھی چھوڑ کے نہ گیا ہوگا. وہ گیا ہے نا اپنے یار کے ساتھ, اور پکا ہے وہ تمہارے لیے اس نے تمہارا خیال نہیں کیا ہوگا. تمہارا گزر کیسے ہوگا؟ میں تمہارا دادا ہوں, تم میری پوتیاں ہو, تمہارا حال کیا بنے گا؟ جناب اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, ہم نے سوچا کہ دادا تو اس غم میں مر جائیں گے. ہمارے گھر کی دیوار میں کھڈا سا بنا ہوا تھا جس میں ابا روپیہ پیسہ رکھا کرتے تھے. ہم نے اس میں ٹھیکرے بھرے, اوپر کپڑا ڈالا اور دادا کا ہاتھ پھیر کے کہہ دیا, نہیں دادا, اس مرتبہ تو کمال کر دیا, ابا جی نے بڑا ہی مال چھوڑ کے گئے ہیں. ابو بکر کے والد ابو قحافہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں, تم کہہ رہی ہو دولت چھوڑ کے گیا ہے, لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ وہ اتنا کچا ہو, امام الانبیاء کے ساتھ جائے اور پیچھے پیسہ چھوڑ کے جائے. مسلمانوں, صدیق اکبر کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ سارے صحابہ نے اشاروں پہ جان دے دی. آج ہمارا ایمان دیکھو, ہمارا حال دیکھو. جبریل کو نکال دو تو معراج نہیں, صدیق کو نکال دو تو ہجرت نہیں. جبریل نے سدرۃ المنتہا پہ ساتھ چھوڑ دیا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج تک ساتھ نہیں چھوڑا. جبرائیل امین وہاں تک پہنچے, وہاں تک پہنچا کر آ گئے. صدیق اکبر آج بھی ساتھ ہے, آج بھی ساتھ ہے. پوری دنیا کی طاقت مل کر جو ابو بکر صدیق کے ساتھ دشمنی کرے, خدا کی قسم امام الانبیاء سے صدیق اکبر کو الگ کرنا پوری دنیا کی طاقت کی بس کی بات نہیں ہے. وہ پہلا مددگار, وہ پہلا صحابی, نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے, وہ جانے صداقت, وہ جانے وفا ہے. نبیوں سے کم تر, اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا, صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا, وہ سارے کا سارا قرآن جیسا, خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا. خدا اس پہ راضی ہوا, وہ خدا پر, اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب. جھکاتا ہے نظر عمر اس کے آگے, کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے, وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہجرت کا حکم دے دیا. عرض کیا, میرے مولا یہ مکہ والوں کی امانتوں کا کیا کروں؟ یہ آٹے ہیں, جو ہے, کھجورے ہیں, کچھ پیسے ہیں, کچھ کپڑے. فرمایا, او میرے محبوب, میں نے سارا انتظام کر رکھا ہے. او شیر خدا, او داماد رسول, او علی ادھر آؤ, یہ مکہ والوں کی امانتیں تیرے حوالے, مکہ والوں کا آٹا تیرے حوالے, مکہ والوں کے پیسے تیرے حوالے, مکہ والوں کی چاندی تیرے حوالے, مکہ والوں کا کپڑا تیرے حوالے, میرے نبی کا بستر تیرے حوالے, میرے نبی کا حجرہ تیرے حوالے. او ابو بکر, میرے محبوب کی نبوت والی امانت تیرے حوالے. اندازہ لگاؤ,
حضور کے بستر پہ شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے. حضور کے بستر پہ حضرت علی سو گئے. کسی کے بچے کو پولیس والے پکڑ کے لے جائے نیند آتی ہے؟ کسی کے بھائی کو پولیس پکڑ کے لے جائے بہن کو نیند آتی ہے؟ ماں کو نیند آتی ہے؟ اب یہ سارا جہان کہتا ہے کہ حضرت علی سو گئے. گویا حضرت علی نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ آج کی رات اتنی خطرناک رات ہے, آج کی رات اتنی خوفناک رات ہے. امام الانبیاء کے پیچھے سارا مکہ لگا ہوا ہے. اگر بلال ساتھ ہوتا تو خطرہ تھا, سہیل ساتھ ہوتا تو خطرہ تھا, سلمان فارسی ساتھ ہوتا تو خطرہ تھا. حضرت علی نے یہ ثابت کر دیا میں ساتھ ہوتا تو خطرہ تھا. اب ساتھ چونکہ ابو بکر ہے لہذا اب خطرہ بھی کوئی نہیں, علی کو نیند آ گئی. اندازہ لگاؤ حضرت علی سو جائے, نبی کو تھوڑا بھی خطرہ ہو, نبی کی جان کا خطرہ ہو, نبی کے مال کا خطرہ ہو, نبی کو کسی بھی بات کا خطرہ ہو, شیر خدا کو نیند آ سکتی ہے. اسی لیے تو نیند آ گئی کہ جب ابو بکر کے گھر پہنچ گئے تو پوری دنیا ایک طرف اور اللہ کا بھیجا ہوا صدیق ایک طرف. اور ایک بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے نکلتے ہوئے اللہ سے پوچھا, اللہ اب جاؤں, کیسے جاؤں, کہاں جاؤں؟ ہم سب کا عقیدہ ہے نبی اللہ کی اجازت کے بغیر لب کشائی بھی نہیں کرتا. نبی جب تک خدا اجازت نہ دے اٹھا ہوا قدم زمین پہ نہیں رکھتا. ہم تو ساری زندگی نافرمانی میں گزار دیتے. ہم جانتے ہیں نا اللہ نے یہ منع کیا پھر بھی ہم جان بوجھ کے کرتے. ہاں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. کیسے نکلوں, کیسے جاؤں, کہاں جاؤں؟ اللہ بڑا بے نیاز ہے. یہ اور بات ہے آج ہم اس کی بے نیازی کو بھول چکے. پکڑنے پہ آئے تو خدا کی قسم سانس لینے کی بھی گنجائش نہیں, پھر بھی روزانہ ہزاروں نعمتیں کھلاتا ہے. چاہے نہ تو فقیر کو راتوں رات تخت شہنشاہی پہ بٹھا دینا, چاہے تو راتوں رات بادشاہ کا تخت چھین کر بھیک کے ٹکڑے منگوائے, چاہے تو ایک کو اتنا دیکھ سنبھالا نہ جائے, چاہے تو اتنا تنگ کر دے بھوک کی وجہ سے موت آ جائے. آج دیکھو کیسی بیماری مسلط کی, پوری دنیا حیران ہے. علاج نہیں ملتا, کتنے مر گئے مسلمان. اور موت تو ہر ایک کو آنی ہے. ماں کے پیٹ میں ہم تھے تبھی سے اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے کتنا جینا ہے, رزق بھی لکھ دیا ہے, عمر بھی لکھ دی. لاکھ کوشش کرے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. موت سے کسی کو مفر نہیں, ہزاروں نے لاکھوں مر گئے. ایک ہی وائرس اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ہلا دیا, سارا نظام تتر بتر ہو گیا. ناراض ہے مسلمان, رگ روٹ چکا ہے. ہمارا آج بھی وہی حال ہے. جب نارمل کنڈیشن تھی جب تو اس وقت جیسے تھے آج بھی وہی ایسے ہی ہے. فجر 2, ظہر 6, عصر 4, مغرب 5, عشاء 9, وہی 10 وہی ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ میاں سے پوچھا الہ العالمین اب کہاں جاؤں؟ آواز آئی او میرے محبوب تیری نبوت کا ڈنکا میں نے 1,24,000 نبیوں سے بجوایا, پوری دنیا سے بجوایا, لیکن تیرے ساتھ جو لگا ہوا ہے میرے صدیق کے مرتبے کا بھی لوگوں کو پتا چل جائے. بلال تیرے دروازے پہ آیا, ارے صہیب تیرے دروازے پہ آیا, عثمان تیرے دروازے پہ آیا, عمرو بن العاص تیرے دروازے پہ آیا. او کالی کملی والے, نبوت والی میرا ہجرت والی رات ہے, آج ابو بکر کے دروازے پہ تشریف لے جاؤ تاکہ دنیا کو پتا چلے مقام صدیق کیا ہے. تشریف لے گئے, دروازہ کھٹکھٹایا. صدیق اکبر ننگے پاؤں دوڑے ہوئے آئے, دیکھ کے کہنے لگے مجھے بلا لیا ہوتا حضرت, آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمایا میں خود تھوڑا ہی آیا ہوں, بھیجا گیا ہوں. اب مکے والے جب آئے, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, عتیبہ, امیہ ابن خلف, سارے کے سارے چودھری جو آئے تو حجرہ خالی. دنیا جانتی ہے یہ مکے کے سارے سردار, سارے چودھری
بلال کے مکان پہ نہ گئے، سہیل کے مکان پہ نہ گئے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ نہ گئے، سلمان فارسی کے مکان پہ نہ گئے، فاروق اعظم کے مکان پہ نہ گئے، کسی کے دروازے پہ نہ گئے، کسی چوک پہ نہیں گئے، کسی گلی میں نہیں ڈھونڈا، سیدھے صدیق اکبر کے دروازے پہ آئے۔ ارے مکہ والوں کا بھی یقین ہے، عقیدہ ہے کہ نبی اگر اپنے گھر پہ نہیں تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا، اس لیے کہ مکے والے بھی نبی اور صدیق میں جدائی نہیں مانتے۔ مکے والوں نے بھی جدائی نہیں مانی اور آئے صدیق کے دروازے پہ دستک دی۔ اللہ اللہ، واہ ابو بکر تیری آل پہ قربان ہو جاؤں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے ابو بکر کے گھر سے، حضرت اسماء ابو بکر کی چھوٹی سی بچی ہے، رحمت والا ہاتھ حضور نے اسماء کے سر پہ رکھا اور فرمایا اسماء بتانا نہیں ہم کدھر گئے؟ نہیں میرے آقا میں کیسے بتا سکتی ہوں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، تشریف لے گئی، پوچھا، وہ پوری پارٹی نہیں بلکہ پورا پارٹا آ گیا تھا مکے والوں کا۔ سیدہ اسماء کا تو انتظار تھا نا، آنکھیں ملتی ہوئی باہر نکلی، انہوں نے پوچھا تیرے ابا کدھر ہے، تیرا نبی محمد کدھر ہے؟ پوچھنے لگی کیوں؟ آج کے زمانے کی ہمارے گھر کی عورت ہوتی تو یہ کہتی میں تو سوئی ہوئی تھی، مجھے کیا پتا۔ ہاں ابو بکر تیری اولاد بھی گول گول بات کی بھی قائل نہیں۔ کہنے لگی مکہ والوں، مکہ کے چودھریوں، تم تھوڑے آئے ہو، مکہ کے سارے جوانوں کو بلا کے لاؤ، مکہ کی ساری طاقت کو اکٹھا کر کے، مکہ کی ساری طاقت کو اکٹھا کرو، میرا یہ چیلنج ہے، تم ابو بکر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ، میں جانتی ہوں وہ کدھر گئے، بتاتی نہیں ہوں۔ ارے جس گھر کی بچیوں کا یہ حال ہے اس گھر کے مردوں کا کیا حال ہوگا؟ آج تو ہم مرد چھٹے پھرتے، اور اسماء نے ذرہ برابر اپنا موقف نہیں بدلا، یہ بھی نہیں کہا صبح بتلاؤں گی، کم از کم جان بچا کر اندر جا کے کنڈی لگا لیتی، اپنی امی سے پوچھ کے آتی ہوں، اسی بہانے سے اندر سے کنڈی لگا لیتی۔ مگر اسماء جانتی تھی اگر میں نے کنڈی لگا دی میرے باپ پر لوگ کہیں بزدلی کا الزام نہ لگائے۔ انہی کے ماننے والے ہمارے اکابر تھے مسلمان۔ شیخ مدنی کو جب گرفتار کر کے لایا گیا تو بغل میں سے کپڑا نکالا، کفن کی چادر، وہ انگریز گورنر کہتا ہے چادر تو یہاں، کفن تو یہاں بھی مل جاتا، وہاں سے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہاں جس قوم کی ساری زندگی مخالفت کی ہو اس کی چادر اوڑھ کر قبر میں جانے مجھے شرم آتی ہے۔ اور فرمایا مصائب میں الجھ کر، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے اپنی ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا، نگاہیں جن کی پڑ جاتی وہ مستقبل کے چہرے پر، انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا۔ فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، سزا دو میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے۔ شیخ مدنی عدالت سے نکلے ہوئے کہتے سرفروشی کی تمنا آج ہمارے دل میں ہے، لگا لے زور جتنا بازوئے قاتل میں، خدا کی قسم ہم ان اکابر کے غلام ہیں۔ آج ہم تمہاری دولت مسلمانوں شاہ اسماعیل شہید کے خون کے صدقے میں، تمہاری دولت مجدد الفسانی سرہندی کے قید کے صدقے میں، تمہاری دولت جو تمہیں کچھ ملا ہے شیخ الہند کے کوڑوں کا صدقہ ہے، حسین احمد مدنی کی چکی پیسنے کا صدقہ ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کی جیل کا صدقہ ہے۔ آج ہم ان اکابر کو بھول گئے۔ تو بات وہ چل رہی تھی، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ گفتگو ہوئی، ابو جہل ظالم نے اس معصوم بچی کے بال پکڑے،
چاروں طرف گھمایا اور زور سے سر پتھر پہ دے مارا، پیشانی پتھر پہ جا لگی، نوک لگی پتھر کی، خون کی دھار دور جا کے پڑی۔ ابو بکر کی بیٹی تجھ پہ ہزاروں جانیں قربان ہو، کہتی ہے مکہ والو بھول جاؤ، قیمہ تو بنا سکتے ہو، کالی کملی والے کا پتہ نہیں پوچھ سکتے۔ چلے گئے چھوڑ کر، کتنا حوصلہ ہے۔ امی تو کہنے لگی میں اپنے ابا کو تو بات کی بات ہے، امی سے کہتی ہے میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی، کھانا تیار کر کے میں دے آتی ہوں، چڑھ کے تو دکھاؤ غار ثور پہ۔ اسما خود چڑھی ہے کھانا لے کر، غار ثور پہ چڑھ کے دیکھو تمہیں پتا چلے صدیق کے گھرانے نے نبی کے ساتھ کیسا عشق نبھایا ہے۔ اب تو 3 ہوٹلیں بیچ میں آتی ہے، پانی بھی مل جاتا ہے، اس زمانے میں کیا تھا، 4 میل چڑھائی، سنسان اندھیرا، اسما چڑھی ہے، سرکار کی خدمت میں پہنچی، خون بہ رہا ہے، حضور کی نگاہ نبوت پڑی، پوچھا اسما یہ کیا ہوگا، تیرا پورا منہ سوج گیا؟ روتی ہوئی کہنے لگی مکہ والوں نے مجھے مارا ہے، رحمت دو عالم نے جولی پھیلا دی، الہی ابو بکر کے گھر پہ کرم فرما، بڑے تو بڑے معصوم بچیوں نے میرے لیے مار کھائی۔ ابو بکر اندھیری دار میں اپنے نبی کو گود میں جھولی میں لیے بیٹھے، کوئی نہیں صحابہ میں سے، اہل بیت میں سے کوئی نہیں، مدینہ والوں میں سے کوئی نہیں، مکہ والوں میں سے کوئی نہیں۔ وہ ڈنک مارا سانپ نے، عقل کہتی ہے پیر ہٹا لے ورنہ مر جائے گا، عشق کہتا ہے مر جا، محبوب کی نیند میں فرق نہ لا۔ کئی مرتبہ ڈنک مارا، پیر نہ ہلایا، آنکھوں سے آنسو نکلے، رخ مصطفیٰ پہ پڑے۔ آج تیرا بچہ ماں کی گود میں روئے گا، ماں کے دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے، بہن کی گود میں روئے گا، بہن کے کرتے پہ آنسو پڑیں گے، نانی موسی کی گود میں روئے گا، اس کے دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے۔ ابو بکر تیرے آنسو پہ قربان جاؤں، دو جہان سرکار دو جہان کے رخ مصطفیٰ پہ تیرے آنسو پڑ رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھولی، پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہنے لگا سانپ نے ڈسا ہے، آپ نے اپنا لعاب دہن اس حصے پہ لگایا، درد ختم ہو گیا۔ مشکاۃ شریف نے آخری موقع پہ یہی درد، یہی زہر لوٹ کے آیا تھا جو ابو بکر کی وفات کا سبب بنا تھا۔ اب نبی نے فیصلہ کر دیا، ابو بکر یہ ہے غار کا معاملہ، مسلمانوں توجہ دو، یہ ہے غار کا معاملہ، اور یہاں مقام ہے 3 کا، دشمن ہے میرے، تینوں لفظ یاد کر لو، معاملہ ہو غار کا، مقام قیام ہو 3 کا، دشمن ہے میرے۔ ابو بکر فیصلہ یہ ہے یہاں آرام میں کروں گا، پہرے داری تیری ہوگی، جولی تیری ہوگی، سر میرا ہوگا، اور معاملہ آئے گا مزار کا، اور قیام ہوگا قیامت تک کا، دشمن ہوں گے تیرے، لکھ کے دیتا ہوں آرام تیرا ہوگا، پہرے داری میں محمد رسول اللہ کروں گا۔ فرمایا لکھ کے دیتا ہوں آرام تیرا ہوگا، پہرے داری میری ہوگی، یہاں جولی تیری ہے، سر میرا ہے، وہاں رحمت والی جولی میری ہوگی، سر تیرا ہوگا، اور میرا تیرا ساتھ کون الگ کر سکتا ہے؟ رات کے بھی ساتھی، دن کے بھی ساتھی، سردی کے بھی ساتھی، گرمی کے بھی ساتھی، دکھ درد کے ساتھی، کھانے کے ساتھی، پینے کے ساتھی، جنگ کے ساتھی، امن کے ساتھی، بدر کے ساتھی، قبر کے ساتھی، حشر کا ساتھی، کوثر کا ساتھی، جنت کا ساتھی، کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جلد از جلد اللہ تعالیٰ اس وبا بیماری کو ختم فرمائے، پوری امت مسلمہ کی اس وبا سے حفاظت فرمائے، سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، سب کو کلمے والی موت نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔